موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہے اور اسے منو مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں روح قیامت کے انتظار میں ٹھہرتی ہے؟ اسے اسلام کی اصطلاح میں برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی حجاب یا آڑ کے ہیں۔ یہ وہ پردہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، جہاں سے نہ کوئی دنیا میں واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی حشر تک آگے جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو فرشتے اسے خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس کا شاندار استقبال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر علیین میں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے برعکس نافرمان اور سرکش روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے سجین یعنی قید خانے کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کو دوبارہ جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قبر کے امتحان کا سامنا کر سکے۔ یہیں سے برزخ کی دنیا کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی جنازہ پڑھنے والے رخصت ہوتے ہیں اور ان کے قدموں کی چاپ مدھم پڑتی ہے، دو فرشتے منکر اور نکیر حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور صرف اس کا عمل بولتا ہے۔ وہاں تین بنیادی سوال پوچھے جاتے ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ ایک سچے مومن کے لیے یہ سوالات انتہائی آسان ہوتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ایک گناہگار یا نافرمان انسان وہاں ہکلانے لگتا ہے اور حیرت و حسرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والے خوش نصیب کے لیے برزخ کی دنیا کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ وہ وہاں اتنے سکون سے سو جاتا ہے جیسے کوئی دلہن اپنی پہلی رات سوتی ہے۔ اسے اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جو جنت میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ برزخ کی یہ حالت قبر کا باغ کہلاتی ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اس کے لیے برزخ کی دنیا ایک اذیتناک قید بن جاتی ہے۔ اس کی قبر اسے اس زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اسے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی دکھا دی جاتی ہے جہاں سے اسے آگ کی تپش اور گرم لو پہنچتی رہتی ہے۔ وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، لیکن وہاں اس کی آواز سننے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے قیامت تک کی ایک طویل اور دردناک سزا بن جاتی ہے۔ برزخ کی دنیا ہزاروں سال لمبی بھی ہو سکتی ہے اور چند لمحوں جتنی مختصر بھی۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی آخرت کا عکس صاف دیکھ لیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم دنیا میں جو بو رہے ہیں، برزخ میں وہی کاٹیں گے۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو برزخ کی تاریکی اور تنہائی میں ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری برزخ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔